نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ قرآن مجید کی تدریس کے اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کے منتخب مقامات کا مطالعہ کریں گے، اور ان مقامات کے مطالعے سے ہمارا اصل مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ان مطالبات کا جائزہ لیں اور پھر اپنا جائزہ بھی لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھے ہیں اور جن کی بنیاد پر قیامت کے دن میرا اور آپ کا فیصلہ ہو۔ اس پر میں نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ تو ان میں سے جو پہلا مقام اس دفعہ جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ سورہ بقرہ کا آیات ابتدائی آیت ہیں، آیت نمبر 1 تا 5، جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ میں اس سورت کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بیان کر دوں، یہ قرآن فہمی کے پہلو سے بہت مفید ہوگا۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب وحی بھیجی تو آپ نے اپنے قبیلے والوں یعنی قریش کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ 13 برس تک اپنے قبیلے والوں کو، مشرکین مکہ کو، قریش کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اس عرصے میں وہ مخالفت کرتے رہے۔ زیادہ تر جو ان کے سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس دعوت کو، اس کی سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے مخالفانہ مہم چلائی، اناد کا مظاہرہ کیا، نہ ماننے کی روش کو اختیار کیا۔ تو ایک طرف وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے اور دوسری طرف ان کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے جو پچھلی امت مسلمہ تھی یعنی یہود تھی، ان کی لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ مکہ میں وہ لوگ کھل کے سامنے نہیں آئے، لیکن اگر میں کبھی آپ کو پورا قرآن اگر کبھی پڑھاؤں گا، اور خاص طور پر سورہ اعراف مثال کے طور پر، سورہ نحل اور کئی صورتیں ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل اگر میں آپ کو پڑھاؤں تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اب یہود بھی ضمنی طور پر زیر بحث آ چکے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا یہاں تک کہ آخری وہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس میں تمام حجت کر دیا گیا، بات جو سمجھانی تھی سمجھا دی گئی، جو بتانا تھا بتا دیا گیا۔ جب لوگوں نے نہیں مانا تب یہ فیصلہ ہو گیا کہ مشرکین مکہ کو حرم کی تولیت سے، یعنی حرم کی جو پاسبانی کا منصب انہیں دے رکھا تھا اس سے فارغ کر دیا گیا، اور یہود جو بیت المقدس کے متولی تھی، عملاً تو نہیں رہے تھے لیکن بہرحال ان کی حیثیت 1500 برس تک رہی تھی، تو ان کو اس منصب سے دونوں کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ کب ہوا؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو ہجرت سے پہلے ایک بڑی غیر معمولی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور یہ وہی صورت ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کے متعلق بھی آیات ہیں۔ بڑی مشہور دعا اس میں سکھائی گئی ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ وہ دعا تھی جب آپ کو سکھائی گئی، اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے اور عزت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں گے، اور وہاں پر ایک سلطنت ریاست کا اس کی مدد آپ کو مل جائے گی۔ تو اس صورت کا جب آغاز ہوتا ہے تو دیکھیے بڑا دلچسپ آغاز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ اسرا معراج کے نام سے جو مشہور ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات مسجد حرام سے دور کی مسجد یعنی مسجد اقصی لے گئی، اور وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، اس طرح کے نام سے ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل بیت المقدس علامت ہے یہود کی، اور حرم علامت ہے مشرکین مکہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مشاہدات کرائے گئے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اے نبی، میرے بندے، میرے محبوب، میں فارغ کر رہا ہوں سے۔ یہود بھی فارغ، مشرکین مکہ بھی فارغ، اب اقتدار غلبہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ دینے کا جب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امت مسلمہ تھی یہود، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فوراً ذکر کرنا شروع کیا، اور یہ بتایا کہ یہود نے اپنی تاریخ میں 2 بہت بڑے فساد میں سر، یعنی ان کے متعلق تو کوئی قانون تھا کہ وہ فساد کریں گے تو اسی دنیا میں انہیں سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے 2 دفعہ فساد مچائے، ہم نے ان کو 2 دفعہ سزا دی، بڑی زبردست سزا دی۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ان احسنتم لانفسکم ان اسأتم فلا، یعنی پہلے فساد کے بعد جب وہ مکمل طور پہ برباد ہو گئے لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و اولاد میں لوٹایا اور دوبارہ وہ پہلے سے زیادہ بڑی طاقت بنتی ہو گئی، بیت المقدس دوبارہ ان کا قبضہ ہو گیا، پہلے حملے میں برباد ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ قانون یہ بتا رہے ہیں بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ تاریخ میں یہ 2 دفعہ فساد ہوا، پہلی دفعہ بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوئی، توبہ کی، اللہ نے پھر عروج دے دیا، پھر دوسری دفعہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کا کفر کیا تو پھر ان کے اوپر رومیوں کے ذریعے سے تباہی نازل ہوئی اور اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کا جو گویا کہ کعبہ تھا ان کا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جسے ہم کہتے ہیں، تباہ برباد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیجا ہوں، یعنی ہجرت کر کے ابھی تمہارے پاس آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے شاید، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ تم کو رحم کرے، اس لیے میں مدینہ بھیجوں۔ اس بستی کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم موجود ہو اور تمہارے میرے تعلقات اس زمانے میں بڑے اچھے تھے، تم نے معاملات خراب کیے، تم ٹھیک کر لو، ٹھیک کر لو، جب کر لو گے تو میں تم پر رحم کروں گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اپنی نافرمانی کے ساتھ لوٹو گے تو یاد رکھنا کہ میں اپنی سزا کے ساتھ لوٹوں، تم سرکشی کے ساتھ لوٹو گے تو میں سزا کے ساتھ لوٹوں گا۔ یہ قرآن مجید کلیہ قاعدہ یہاں پہ بیان کیا ہے، اب یہ عظیم پیش ہوئی بھی، یہ بھی سمجھ لیجیے کہ تاریخ میں یہ ہوا، یہ اپنی سرکشی کے ساتھ لوٹے، اللہ تعالیٰ اپنی سزا کے ساتھ لوٹے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہود کو قتل بھی کیا گیا، یہود کو جلا وطن بھی کیا گیا اور ان کے اوپر غلامی بھی مسلط کی گئی، جتنی ممکنہ سزائیں ہو سکتی تھیں سب یہود ملیحہ کو دی گئی۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ چند برسوں میں پورا ہوا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں مکہ میں اللہ نے بتا دیا۔ اب جس وقت آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو پہلی جو سورت بڑی سورت نازل ہو رہی ہے وہ یہی سورہ بقرہ ہے جس کا ہم بتانا شروع کریں، یہ پس منظر سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس سورہ بقرہ کے مخاطبین یہودی ہیں اور ان کا شروع میں بظاہر ذکر نہیں ہے، لیکن ہر آیت کے پس منظر میں اصل میں یہود کھڑے ہیں کیونکہ وہی اس کے مخاطبین ہیں۔ تو یہ پس منظر اگر واضح رہے گا آپ کے اوپر تو جو آج چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ سورت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ الف لام میم مقطعات ہیں اور اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی الفاظ میں زبان میں گفتگو نہیں کیا ہے، جملے کی شکل میں کیا ہے۔ تو الف لام میم سے پہلے اصل میں مطلب یہ کہ یہ سورہ الف لام میم، اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا محذوف ہے، لیکن میں چیزیں فنی طور پر نہیں بیان کر رہا اس لیے صرف صحیح سمجھ لیجیے، ترجمہ اس کا درست ہونا چاہیے۔ یہ سورہ الف لام میم، یہ نام ہے عربوں میں طریقہ تھا، قصائد کا نام اسی طریقے سے رکھتے تھے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ دیکھیے الکتاب آ گیا۔ الکتاب سے مراد یہاں کوئی عام کتاب نہیں ہے، الکتاب لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کتاب۔ کون سی کتاب؟ یہ کلام الہی۔ اور یہ جو لفظ ہے نا بائبل، یونانی زبان میں اس کا مطلب بھی دی بک ہی ہوتا ہے، یعنی مذہبی ادب کے اندر دی بک جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عام کتاب نہیں، اس سے مراد کتاب الہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ذالک الکتاب، یہ کتاب الہی ہے، لا ریب فیہ، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ابھی براہ راست مخاطب نہیں کیا یہود کو، وہ آگے کریں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، آیت 40 سے مخاطب کرنا شروع کریں گے۔ 1 سے 39 تک سورت کی تمہید ہے، اس تمہید میں انڈائریکٹلی وہ زیر بحث ہیں، ان کو اصل میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو نبی کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ جو میں نے پچھلی دفعہ الفاظ بیان کیے تھے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، تو وہ کلام بھی آ گیا، وہ نبی بھی آ گیا، وہ کتاب بھی آ گئی، تو یہ کتاب الہی آ چکی ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، کسی شک میں نہیں آنا تم لوگ، یہ اب میں کلام کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ میں خود اللہ تعالیٰ کلام کرنے کے اوپر معاملہ کر رہے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ کتاب آ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کی صفت کیا ہے؟ ہدایت، ھدی للمتقین۔ یہ اب کیا ہے آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر 2 ضرور پڑے گی، ورنہ ویسا قرآن کریم میں الہدا کے طور پہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ
الہدا الف لام نہیں لگا نا، 2 زبر لگے. تو جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہم دیکھ سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والے. اس کتاب کا پوٹینشیل ہے. ویسے تو دوسری جگہ پہ بیان ہوا ہدی للناس، کئی جگہ سورہ آل عمران جو سری سورت ہے اس میں بیان کیا گیا ہدی للناس ہے. لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سورج روشنی ہے. سورج اپنی ذات میں روشنی ہے، قرآن اپنی ذات میں ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. لیکن سورج کس کے لیے روشنی ہے؟ اندھے کے لیے بھی روشنی ہے؟ نہیں، اندھے کے لیے روشنی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اندھے پن کا شکار ہوئے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن تو اصل میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت. پہلا وصف ہے جس کا ہم یہاں پہ مطالعہ کرنا ہے، یہ اوصاف ہمیں پڑھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مطلوب ہے. پہلا وصف ہے متقین. دیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ ترین الفاظ میں خطرے سے بچنے کی نفسیات. جب آپ خطرے سے بچنے کے لیے عملاً کسی چیز سے بچتے ہیں جو خطرہ ظہور کرتا ہے نا کسی شکل کے اندر، سانپ آ گیا، کوئی شناک زہر ہے تو ہم سانپ سے بھی بچتے ہیں، زہر سے بھی بچتے ہیں. تو یہ عمل ہے، اس عرف عام میں پرہیزگاری کہا جاتا ہے. تو یہ عمل کی شکل میں بھی ظہور کرتا ہے. اور پھر اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی ان دونوں پہلوؤں سے، ان تینوں پہلوؤں سے استعمال کیا گیا. وہ لوگ جو آخرت کی پکڑ سے، آخرت کے عذاب سے بچنے کی نفسیات میں جیتے ہیں وہ متقی ہیں. یہ ان کی نفسیات ہے. وہ جب اللہ کی نافرمانی سے عملاً بچتے ہیں تو وہ بھی متقی کہلاتے ہیں اور اس عرف عام میں پرہیزگار کہا جاتا ہے. اس کا نتیجہ قرآن بیان کرتا ہے آخرت میں وہ بچا لیے جائیں گے. کس سے بچا لیے جائیں گے؟ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے. تینوں مفاہیم میں قرآن مجید اس کو استعمال کرتا ہے. تو یہ پہلا وصف ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق اس آخری آیت میں جو آگے بیان ہوگا نا، یہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. دیکھیے تقویٰ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی تقویٰ دنیا کا تقویٰ زیر بحث نہیں ہے، یہاں تقویٰ آخرت کا زیر بحث ہے. تو آخرت کا یقین ہوگا تبھی تو پیدا ہوگا. ایک شخص کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، شک ہے اسے، وہ مانتا ہی نہیں، تو اس کے اندر خدا کا خوف کیسے پیدا ہو؟ خدا کا خوف اصل میں آخرت میں یقین سے پیدا ہو. اور ہم قرآن مجید میں پڑھے ہیں جگہ جگہ کہ یہود جو ہوتے ہیں اور زوال پذیر جو امتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آج کے مسلمان ہیں، ان کی بظاہر پوری دینداری نظر آئی، وہ تقویٰ سے خالی ہوگی، یعنی خدا کے خوف سے خالی ہوگی، آخری درجے میں خالی ہوگی. میں نے اس پہ ایک دفعہ کوٹیشن لکھا تھا جو میری کتاب حکمت کی باتوں کا حصہ ہے. یہ مذہب کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے. خدا کے خوف سے جو لوگ سب سے بڑھ کر خالی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مذہبی لوگ ہیں. مذہبی لوگ دلوں میں، یہ بات بڑی عجیب لگے گی لیکن میں آپ کو سب سے بڑی سچائی بتا رہا ہوں، زوال پذیر مذہبی قوموں میں جو لوگ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، یقیناً سب ایسے نہیں ہوتے، بہت اطمینان سے خدا کا نام لیتے ہیں، خدا کی طرف منسوخ کر کے جو دل چاہے کہہ دیتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئیں گے. حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق بیان کر کے بھی ڈرتا ہے اور تیار رہتا ہے کہ اللہ اگر میری غلطی مجھ پہ واضح ہو گئی تو میں تیار ہوں، جس سمت میں سچائی ہوگی میں گھومنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو خدا سے بے خوف لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کی طرح کلام کرتے ہیں. نبیوں کی طرح کلام کرنے کا مطلب یہ کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. حق کس کو دے دیا؟ کس نے حق دیا؟ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا حق ہوتا ہے کہ وہ جس بات کو زبان سے نکال دیں وہ حق ہوتا ہے. صاحب عصمت ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، وہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں نکال سکتے. باقی سب لوگ عام انسان ہیں، وہ ایک بات کہیں گے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ بات یقیناً اعتماد سے بیان کرتی ہے، لیکن انہیں تیار رہنا چاہیے کہ کسی نے غلطی واضح کی فوراً اپنی اصلاح کر لیں. یہ ہوتی ہے خدا خوفی کی نفسیات. اس کو سمجھ لینا چاہیے. خدا خوفی اصل میں ایک نفسیات کا نام ہے. اگر یہ نفسیات کے بغیر ہے خدا خوفی تو کچھ اعمال تو ضرور پذیر ہو جائیں گے، جس کو ظاہری اعمال پچھلی دفعہ بھی میں نے واضح کیا تھا کہ حقیقی تقویٰ وہ تو انٹروسپیکشن، اپنا احتساب، سخت ترین احتساب، کوئی الاؤنس نہیں دینا اپنے آپ کو. ایسا آدمی تو ساری دنیا کی نیکیاں کر کے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے پروردگار مجھے معاف کر دیں، کوئی غلطی ہو رہی ہے مجھے معاف کر دیں. خدا کی ایسی بلند و عظیم ہستی ہے، وہ اگر احتساب کرنا شروع کر دے کس نے بچنا ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ میری بھی بخشش وہ اللہ کی رحمت پر موقوف. یہ سب میں کیا یہ تقوی کی نفسیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی تھے. ذات کی نفسیات تھی. اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپی. یہی اصل میں نفسیات ہے اور یہی ہونی چاہیے اور یہی یہ نفسیات جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. پھر اگلی جو چیز یہاں بیان ہو رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ ترجمہ اس پہلو سے یہ ٹیکنیکلی زبان کے پہلو سے بالکل ٹھیک ہے. مانیت اس لیے اس کی نہیں بن گئی کہ بہت سے غیب تو آگے بیان ہو رہا ہے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ جو تم پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. تو بھائی جو حضور پہ نازل ہوا وہ تو فرشتے لے کے آتے تھے. فرشتوں کو کس نے دے رہا؟ آخرت تو سرکسر غیب کا معاملہ ہے. جنت, جہنم, قیامت یہ کس نے دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر ہوں گے, غیب سے پردہ اٹھائیں گے, وہی اس پہلو سے آخرت کے اندر ہی ظاہر ہوں گے. تو بیشتر غیب تو یہی ہوگا سوائے توحید کو چھوڑ دیں. بنیادی عقائد میں سے فرشتے, کتاب, آخرت سب آگے بیان ہو رہی ہیں. تو یہاں غیب سے مراد وہ تو نہیں ہو سکتا سارے عقائد جو ہمارے غیب میں. ایک دوسری زبان کے پہلو سے تعبیر اس کی ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ جو بے ہے یہ ظرف کا ہے. ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں. مطلب یہ ہے غیب میں رہتے ہوئے مان لیتے ہیں. غیب میں رہتے ہوئے مان لیتے ہیں, غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ اصل صحابہ کرام بیان ہو رہے ہیں. یعنی قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو وہ ہوا میں تو نازل نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہودی اگر زیر بحث ہیں تو جنہوں نے ایمان لائے ہیں وہ بھی زیر بحث ہیں. صحابہ کرام کا کردار بیان ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذہب نسلی مذہب اسلام نہیں تھا. صحابہ کرام کا, میرا آپ کا تو ہے, ان کا نہیں تھا. وہ تو دین شرک کے علم بردار تھے. توحید کی دعوت ملی اور معقول لگی, دلائل پر مبنی لگی, عقل و فطرت کے مطابق لگی, تو وہ ایمان لے آئے. آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لائے. بھائی جو آدمی اپنے عقیدے کو چھوڑے گا اس کے سمجھ میں آئے گا تبھی ایمان لائے گا. یعنی آپ اندھے ہو گئے تو اپنے عقیدے کو, پیدائشی عقیدہ اس کو مان سکتے ہیں. آپ شیعہ ہیں تو شیعہ ہو سکتے ہیں, دیوبندی ہیں تو دیوبندی ہو سکتے ہیں, بریلوی ہیں تو بریلوی ہو سکتے ہیں, آپ یہودی ہیں تو یہودی ہو سکتے ہیں, عیسائی ہیں تو عیسائی ہو سکتے ہیں. ایک شخص جو مذہب تبدیل کر رہا ہے اس کو تو سوچنا پڑے گا, اسے تو دلائل سے مطمئن ہونا پڑے گا. تو غیب کا مطلب یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح ایمان لا. مطلب یہ اصل پس منظر میں کون ہے؟ یہودی ہیں. یہودیوں کی یہ نفسیات ہے وہ سمجھ لیجیے بڑی عجیب قوم تھی. ہم کون سے کم عجیب, ہم بھی بہت عجیب ہیں. اس کی داستان اب کیا بیان کروں. قرآن کہتا ہے نا, بیان کرتا ہے سورہ نساء میں ان کے کارنامے, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء. اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں ان پر آسمان سے کتاب نازل کرو, براہ راست کتاب دے, تب تمہیں نبی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. یہ موسیٰ سے اس سے پہلے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں. وہ چیز کیا تھی؟ وقالوا ارنا اللہ جہرا. انہوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اعلانیہ دکھاؤ تب مانیں گے. یعنی غیر میں رہ کے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے, سامنے دکھاؤ ارنا اللہ جہرا. یہ کتاب تمہارے اوپر فرشتہ لے کے اترے, ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھے تب مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی اور رسول. اس طرح کی یہ بےہودہ سوالات تھے, ان کو قرآن جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میرے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ میں رہتے ہوئے معقول بنیادوں کو چیزوں کو مان لیتے ہیں, اس طرح کے مطالبات نہیں کرتے. تو یہ دوسری چیز ہے, یہ دوسرا وصف ہے. یعنی دین کو جب بھی سمجھے تو عقلی بنیادوں کو سمجھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کے ہر حکم پہ آپ عمل کرتے ہو, یہ کہیں کہ جی مجھے عقلی طور پر سمجھاؤ تبھی میں مانوں گا. جب آپ ایمان کے دائرے میں آ گئے تو بہرحال آپ کو حکم ماننا ہے. لیکن توجہ دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اتنی زیادہ عقلی بنیادوں پر قائم ہے کہ ہمیں آج کل کے عقلی دور میں جب لوگ سوالات اٹھاتے ہیں تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے, بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی دعوت کو, اپنے ایمان کو, اپنے عقائد کو ہر عقلی پیمانے پہ ثابت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جب میں پڑھاؤں گا قرآن مجید کی جو ایمانیات اور دلائل پڑھاؤں گا تو بالکل دل کی روشنی کی طرح یہ واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید اس معاملے میں کمال کرتا ہے. اس طرح چیز کو ثابت کرتا ہے کہ بڑے سے بڑا فلسفی اور ایک عام آدمی سب بالکل مطمئن ہو سکتے ہیں اگر وہ معقول طریقے سے سوچے. لیکن دین کا یہ مطالبہ ہے. تیسری چیز یقین الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے نماز کیا ہے یہ سمجھ لیجیے.
نماز بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ مقامات پر، اس لیے میں بہت بریفلی صرف ایک دو باتیں بتا رہا ہوں. نماز کس چیز کا استعارہ ہے؟ ایک دوسری جگہ پہ کہا گیا نا سورہ انعام میں غالباً قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی یعنی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قربانی موت کی علامت ہے، مروں گا تو اللہ کے لیے مروں گا، یہ قربان کر کے جانور میں بتاتا ہوں. اور میری نماز اس کی علامت ہے کہ میرا جینا اللہ کے لیے ہے. جس وقت آپ صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، عصر کے وقت اپنے دفتر میں ہوتے ہیں، مغرب کے وقت گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، عشاء کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور آپ سارے کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں. اس طرح ہم ملازمت کرتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں دفتر میں جا کے، جی میں سر، یس سر، پریزنٹ سر، میں حاضر ہوں، میں عامل ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں خاوند ہوں، میں 8 گھنٹے کے لیے سے آپ کا غلام ہوں. ہم 24 گھنٹے کے لیے اپنے رب کو غلام ہیں. اس کی عنایت ہے، اس نے رات کے اوقات میں ہمیں. اور یہ جو نمازیں آپ سمجھ لیں اصل میں ہر پہر کے اوپر فرض ہیں. فجر اصل میں پہر کا نام ہے. دن میں 8 پہر ہوتے ہیں تو 3 پہر تو اللہ نے سونے کے لیے دے دی. پہلا پہر فجر، پھر دوپہر جسے ظہر کہتے ہیں، پھر سحر جسے عصر کہتے ہیں، مغرب چوتھا پہر، عشاء 5واں پہر، شب کا آغاز ہے. 3 پہر سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میں پابند ہوں، میں غلام ہوں. اور اس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو اگلی دفعہ جب نماز پڑھیں سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ جملہ کہہ دیجیے کہ اس شخص نے ہمیں یہ بتایا ہے نے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میں سجدے میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سجدے کا مطلب یہ ہے، کام چھوڑ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں غلام ہوں. آزاد ہوتا تو نہیں ہے، میری اس غلامی کو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں ایسا سجدہ آپ کو نصیب ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں. صرف یہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے پروردگار میرے اٹھ کے آنے کا مطلب یہ، کام چھوڑ کے یہاں آنے کا مطلب یہ، میری نماز میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، بہت اچھی نماز نہیں، لیکن یہ سجدہ یہ بتا رہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اسی لیے آئے ورنہ نہیں آئے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کیا، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کیا کس طرح. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، ٹوٹ کر متوجہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میرا غلام ہے، میرا غلام ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا اس کی خوش نصیبی میں کیا کہنا. یہ احساس جب نماز پڑھنے جائیں اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آزاد ہوتا تو نہیں جاتا، بندہ نہیں ہوتا تو نہیں جاتا، اس لیے جا رہا ہوں کہ بندہ اور میں اپنے مالک کو بننے جا رہا ہوں. جس طرح ملازمت کا ہر روز جاتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں. اور یہود کی یہ صفت سمجھ لیجیے کہ ان کا معاملہ قرآن نے بیان کیا ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی. ہر آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کہ یہود کا برعکس رویہ قرآن میں بیان کیا اور صحابہ کرام کا یہ رویہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ نمازوں کو قائم کرو. اور یہ تو پڑھتے نہیں تھے نا نماز، ان کی گٹی میں نہیں پڑیں گی، آزاد لوگ تھے، پابندی انہوں نے خود کی، پابند زندگی کا گویا ایک کنایا. پھر اگلی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ بھی ہم بار بار اس مطالبے کو پڑھیں گے. یہاں پر بھی صرف ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کی ایک نفسیاتی ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا مال تو دے دیا لوگوں اور کتنا دیا، لیکن یہاں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے جو رزق ہم نے دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نفسیات میں تبدیلی لانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے دیا ہے سب اس نے دیا ہے، اس نے دیا ہے، اس میں سے اگر کچھ حصہ اس کے کہنے پر خرچ کر دیا تو ہم نے بتائیے کون سا احسان کیا. احسان تو اس کا جس نے سب کچھ دیا، احسان تو اس کا ہے جس نے سب کچھ دیا. اس سب کچھ میں سے تھوڑا سا اگر خرچ کیا، مما ہے اس میں سے کچھ، سارا تو نہیں مانگا، اس کا حق تھا کہ وہ سارا بھی مانگ سکتا تھا، نہیں مانگا، تھوڑا سا. مما کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر دیا. تو یہ جو کچھ حصہ ہے اس نفسیات کے ساتھ اگر خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کا تھا، تو دیکھیے انسان کی نفسیات بڑی جدا ہو جاتی ہے. پھر آدمی بوجھ نہیں سمجھتا. ہم انفاق کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں
کتنا مال خرچ کرو، کتنا مال خرچ کرو، اتنا دے تو دیا، ضرورت مند ختم ہی نہیں ہوتے، مانگنے والے آئے چلے جاتے ہیں، دین کے مطالبات ختم ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں تم اپنی گرہ سے کچھ بھی نہیں دے رہے، میری عطا میں سے دے رہے، جس روز اپنی گرہ سے دو، جو دل چاہے نفسیات کو اختیار کرو. یہ توجہ دلانے مقصود ہے. اس کے اور بڑے پہلو ہیں انشاءاللہ اگلے مقامات پر زیر بحث آ جائیں گے. اور یہود کا رویہ تو میں بیان کر دوں، قرآن بیان کرتا ہے، ان سے جب مطالبہ ان کے سامنے آیا قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے اللہ کو جو قرض حسنہ دے، تو ان کا بڑا دلچسپ قرآن میں تفسیرہ نقل کیا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ میں غریب ہو گئے معاذ اللہ، ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ نقل کی کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں، اللہ میں ہم سے قرض مانگ. کیا نفسیات ہے یہود کی نفسیات، یہ ہوتے ہیں انسان. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ہم شاید الفاظ سے یہ نہ کہتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات ہم بھی اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں. پھر اگلا مطالبہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور جو تم سے پہلے پر نازل ہوا. یعنی بہت سادہ سی بات کہی گئی ہے، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں جو کچھ بین السطور کہا جا رہا ہے اس کو سمجھیے. اس کے لیے پہلے یہودیوں کو بات سمجھیے، وہ کیا کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا آمنوا بما انزل اللہ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم مانتے ہیں اسے، ہم اسے مانتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے وہ منکر ہے. یعنی جو اپنا سچائی ہے، اپنی سچائی اس کو تو ہم مانتے ہیں، جو باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے اس سچائی کو تو ہم مانتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم شیعہ ہیں یا ہم دیوبندی ہیں یا ہم بریلوی ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں، تو میں کہتا ہوں جو ہمارے علماء نے بتا دیا وہ تو ٹھیک ہے، باقی جو سچائی ہے وہ ہم نے بھی مانی. اپنے حلقے میں بیٹھو، اپنے فرقے میں بیٹھو، اپنے گروپ میں بیٹھو، کسی اور کی کوئی بات بھی نہ سنو، اس لیے کہ ساری سچائی یہاں پہ بنی. تو سوچنا سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. صحابہ کرام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ان کے لیے سبھی اجنبی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ایک بڑی نسبت چھین ہوئی کہ آپ ان کے آقا سردار، محبت کا کر معمولی تعلق. تو آپ کا تو وہی مان لیا ہے، آپ کی کتاب کو بھی مان لیا. اب ایک ایسا نبی جو یہودیوں میں نازل ہوا اس سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو ہی مان لیا. یہودیوں کے نبیوں کو بھی وہ اپنا نبی کہتے، یہودیوں کے نبیوں کو بھی وہ اپنا نبی کہتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی. یہ اصل میں کیا اسپرٹ ہے؟ تعصبات سے بلند ہونے کی اسپرٹ. سچائی اہم ہے، تعصب اہم نہیں. سچائی اگر وہاں ہے اسے بھی مانیں گے، یہاں ہے اسے بھی مانیں گے. یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیے ہم پیدائشی طور پر مسلمان نہیں ہوتے، ہم تو کسی نہ کسی فرقے میں پیدا ہوتے. تو اگر ہماری اپروچ پھر وہی ہے نؤمن بما انزل علینا، جو یہود کے الفاظ تھے کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہے اسے ہم مانیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں. تو وہ یقین کیا ہے؟ اپنی سچائی کو ہم نے ماننا ہے، اپنے فرقے سے باہر ہم نے کچھ نہیں ماننا. یہ بھی غیر مطلوب رویہ ہے. مطلوب رویہ کیا ہے کہ جہاں سچائی ہے جس جگہ ہے اسے تم قبول کرو. پھر آخری بات جو کہی گئی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کو یقین رکھتے ہیں. یہ وہی چیز ہے نا جو پیچھے میں نے شروع میں بیان کی، تقویٰ کا اس سے براہ راست تعلق ہے. ایمان کا لفظ نہیں لایا قرآن مجید. تقویٰ چونکہ زیر بحث تھا، تقویٰ اصل میں دنیا کا تقویٰ پیدا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. دنیا کے تقوی میں تو ہر شخص پہلے سے ہی متقی ہوتا ہے. میں اگر یہاں پہ شور مچا دوں کہ بم رکھا ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے، تو ہر شخص متقی بن کے باہر بھاگے گا. یہ تو کسی کو متقی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب متقی ہوتے ہیں ایمان میں. آخرت کا تقویٰ ہے، وہاں جو تقویٰ کہتا ہے تو اس سے مراد آخرت کی گرفت سے بچنا، آخرت کی عذاب سے بچنا. اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. یقین کے بغیر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقین بھی کس درجے کا ہے جو قرآن نے آگے بیان کر دیا سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا بھی الفاظ سنیے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگار تو لوگوں کو جمع کرے گا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار
وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں. کتنا یقین ہے. اگر علی سے کسی نے کہا تھا آپ کے ایمان کے متعلق تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی بات نہیں، میرے سامنے اگر تم قدر کے معاملات لے کے بھی آ جائیں دکھا بھی دو تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی آخری درجے پہ پہنچے گا. تو صحابہ کرام کا ایمان یقین نہیں ہے، پہلے ہی آخری درجے پہ پہنچا ہوا. ہم ویسے نہ بن سکیں لیکن بہرحال ہمیں کسی نہ کسی درجے میں تو اس کو اپنا مقصد بنانا چاہیے. آخرت پر ایمان کافی نہیں، ماننا کافی نہیں ہے. تقوی کے لیے یقین ہونا چاہیے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں بک کر رہا ہوں وہ فرشتے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. میں نے جو پچھلی دفعہ بات رکھی تھی کہ قیامت کے دن میرا قول ہے یا میرا عمل، یا تو میں کہہ دوں کہ یہ میں دین بیان نہیں کر رہا پھر تو مجھے اجازت ہے جو چاہوں کہوں. اس لیے جب میں ناول لکھتا ہوں تو اس کو جگہ جگہ بیان کرتا ہوں فکشن، کسی کو غلط فہمی نہ ہو یہ فکشن. لیکن جس وقت میں دین بیان کر رہا ہوں مجھے بتانا ہوگا، یہ جس وقت میں دین کے نام پہ کوئی عمل کر رہا ہوں مجھے بتانا ہوگا یہ قرآن مجید اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. اگر یہ کھڑا ہوا قرآن مجید تو پھر میں اسے دین کے نام پر پیش کر سکتا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گی کہ یہ کیا کہا رہا ہے. اور یہی وہ پھر اسپرٹ ہے کہ آدمی اپنے اعلیٰ ترین کاموں کو کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. پروردگار، اور جو بڑے صالحین کی ایک دعا ہوتی ہے کہ پروردگار آپ میری نیکیوں کو معاف کریں اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. آدمی اپنی نیکیوں سے بھی ڈرنے لگا. یہ ہوتا تھا آدمی دعا یہ مانگتا پروردگار آپ میری نیکیوں کو معاف کریں. نیکیوں کو اگر آپ نے مجھے پکڑنا شروع کر دیا تو میری ہر نیکی مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. یہ خدا خوفی کا آخری معیار ہے. اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام ہمیں عطا فرمائے. اور پھر آخری بات یہ کہی گئی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کون سی فلاح؟ فلاح سے مراد جنت کی فلاح. جنت کی فلاح. فلاح سے قرآن مجید مراد وہی جنت کی فلاح. اور یاد کی جو پچھلی دفعہ جو میں نے آیات پڑھی تھی قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا. بیان کسی نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. فلاح پا گیا وہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنایا. تو پاکیزگی اصل میں قرآن کہیں تو پاکیزگی کا لفظ بولتا ہے اور کہیں پہ ان اعمال کی فہرست دے دیتا ہے جو پاکیزہ بنانے سے. آج ہم نے جن اعمال کی فہرست پڑھی اور جو ہم آئندہ بھی پڑھیں گے اصل میں پاکیزہ بنانے والے اعمال ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ قرآن مجید یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے تم نے اصل میں تمہیں پاک کرنا ہے. کس پہلو سے بات کر رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ تعلق کو پاکیزہ بنیادوں پر استوار کر رہا ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق کو پاکیزہ بنیادوں پر استوار کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.